أشرقت نفسي بنور من فؤادي. اور شرک والے ایسی ایسی جھوٹی کہاوتیں گھڑتے ہیں. ایک کہاوت جو نعوذ باللہ کبھی کبھی ہم کو مسجد سے سننے کو ملتی ہے. کہاوت کہہ رہا ہوں، کہاوت کا مطلب بے سر و پا جھوٹ. کیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہر روز طور پر جاتے تھے. ایک راستے میں بوڑھی ملتی تھی. بوڑھی کہتی تھی موسیٰ علیہ السلام میرے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اس کو بیٹا ہو جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ملاقات کی. ہر روز جاتے تھے. قرآن پاک نے تو 2 مرتبہ کا جانا بیان کیا. یہ تجھے ہر روز کا کہاں سے معلوم ہوا؟ کہتے ہیں بوڑھی نے کہا جی میرے لیے سفارش کرو. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا. اللہ نے کہا میرے پاس اس کے کھاتے میں لڑکا ہے ہی نہیں. تو پھر کچھ دن کے بعد دیکھا کہ اس کے ہاں 1 نہیں 2 بچے. تو پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہا ہاں تو کہتا تھا ہے ہی نہیں، یہ کہاں سے آئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام دوبارہ گئے اللہ سے پوچھنے کے لیے یہ کیا چکر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا جواب دوں گا مگر پہلے تو انسان کا گوشت لا. لگے تلاش کرنے انسان کا گوشت. کوئی کسائی نہیں ملتا ہے جو انسان کا گوشت بناتا ہو. کوئی بکرے کا بناتے، کوئی بھیڑو کا بناتے، کوئی مرغے کا بناتے ہیں. آخر جنگلوں میں نکل گئے، شاید وہاں کوئی دکان ہو جی. تو وہاں ایک سوکھا ہوا درخت ملا. وہ درخت نہیں تھا، وہ ایک عاشق تھا، بندہ تھا. تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے وہ انسان کا گوشت چاہیے. تو اس نے کہا کس نے مانگا؟ کہا خدا نے. کہا کہاں کا مانگا؟ کہا یہ تو بتایا نہیں. تو کہا گوشت تو ہے نہیں، چمڑا شمڑا ہے، اس کو اتار لے. تو انہوں نے کھرچ کر تھوڑا سا گوشت بنایا، پھر اللہ کو بتایا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے کچھ عاشق ہیں، یہ مجھ سے لے کر کے دے دیتے ہیں. کتنی جھوٹی کہاوت گڑی. پوچھو ان سے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، یہودیوں کی کتاب میں ہے، عیسائیوں کی کتاب میں ہے، کہیں پر بھی ہے؟ کہتے ہیں کہیں پر بھی نہیں ہے. یہ ملا جی نے جھوٹ گھڑا، گپ ٹھوکی. یہ شرک کا ڈپارٹمنٹ مسجد سے جب چلے، کفر از کعبہ پر خیزت کجا ماند مسلمانی. جب کفر کعبہ سے نکلے گا پھر اسلام کہاں بچے گا؟ یہ کیوں چلا؟ مسجد والوں نے قرآن سنانا چھوڑ دیا. جب قرآن سنائیں گے، یہ بات سنائیں گے، کہاں سے چلے گا؟ ملا جی کی بات چلے گی نہیں. لیکن قرآن سنانا چھوڑ دیا، جو بھی گپ ٹھوکتا ہے وہ چلتی ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ تو چھوٹی گپ ہے. مجھے آج سے کچھ 5-6 رمضان پہلے کی بات ہے. ایک جاننے والا اس نے فون کیا، وادی کی ایک بڑی مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلا. اس نے کہا مفتی صاحب قیامت آ گئی. میں نے کہا کیوں آ گئی؟ آپ کو کیا خواب آیا؟ کہنے لگا ایک امام صاحب بیان کر رہے تھے کہ شیخ جنید بغدادی روزانہ جاتے تھے، دجلہ پار کرتے تھے، واپس آتے تھے، پیر بھی نہیں بھیگتے تھے. ایک مرید نے کہا حضرت کب سے آپ سے بیعت ہوا، سارے وظیفے کیے، مجھ کو یہ وظیفہ کیوں نہیں سناتے؟ تو انہوں نے کہا چل میرے پیچھے پیچھے کہتے آنا یا جنید المدد. تو اس نے کہا یا جنید المدد. وہ چلتا رہا، لیکن اس کے دماغ میں اچانک آیا بھائی میں جنید کا نام کیوں لوں، اللہ کا نام لوں. تو اس نے کہا یا خدا المدد. جیسے کہا یا خدا المدد، دھم سے نیچے گرا. جنید میں تو ڈوب گیا. کہا وہی بول جو میں پہلے بول رہا تھا. اب اس نے پوچھا یہ کیا چکر ہے؟ کہا تیری ہمت کے تو خدا کا نام لے. نعوذ باللہ، یہ تعلیم حضرت جنید دے سکتے ہیں کبھی؟ کہا مسجد کے ممبر سے رمضان کے دن میں اور جمعۃ المبارک جمعۃ الوداع اس میں بیان کر رہا ہے ملا جی، اور لوگ وہاں واہ 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 کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں. یہ اس دور کا سب سے بڑا نقصان ہوا. امت کا عام طبقہ قرآن سے دور ہے. جب عام طبقہ کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، ملا جی کی بات چلنے نہیں دیں گے. کہیں گے بیچ میں کھڑا ہو جائے گا جواب، کہے گا یہ کہاں سے سنا رہے ہیں آپ؟ یہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، شیخ عبد جنید بغدادی کی کسی بھی کتاب میں ہے، کسی بھی صوفیہ کی کتاب میں ہے، کہیں پر ہے تو دکھا. کہے گا کہیں بھی نہیں ہے، یہ میں نے گپ بنائی ہے. یہ کہاں سے نکلا سارا ڈپارٹمنٹ؟ کہا خدا کی اولاد بنانے لگے. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ان یتخذ ولدا کہ وہ کسی کو اولاد بنائے، لاصطفى مما يخلق ما يشاء، تو وہ بنا لیتا مما يخلق اس مخلوق میں سے یشاء جس کو وہ چاہتا، جس کو وہ پیدا کرتا ہے. لاصطفى وہ ضرور چن لیتا مما يخلق اس مخلوق میں سے جس کو اللہ پیدا کرتا ہے، ما يشاء جس کو چاہتا اس کو بیٹا اور بیٹی بنا لیتا. سبحانہ اس کی ذات پاک ہے، وہ بیٹے اور بیٹیوں کا محتاج نہیں ہے. اتنی بڑی کائنات ہیں، اگر وہ چاہے تو بنا سکتا تھا، مگر وہ کیوں بیٹا بنائے، کیوں بیٹی بنائے؟ بیٹے اور بیٹیوں والا وہ ہوتا ہے جو محتاج ہے اس کا. بیٹے کو کہتے ہیں یہ بوڑھے کی لاٹھی ہے، یعنی بڑھاپے میں کام آئے گا. یہ الگ بات ہے چاہے بڑھاپے میں وہ دھکے مار کے گھر سے نکال دے، لیکن محاورہ ہے نا کہ بھئی یہ بڑھاپے میں اولاد ہوئی ہے، کیا ہے؟ یہ بوڑھے کی لاٹھی ہے، بڑھاپے میں کام آئے گی. کوئی نہیں کام آتا ہے کسی کے
تو اگر اللہ بنانا چاہتا ہے اس کا مطلب اللہ محتاج ہے، وہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، اس کو بھی اولاد کی ضرورت ہے۔ سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے، وہ اللہ، وہ اللہ ہے الواحد جو اکیلا ہے۔ اگر اس کی اولاد ہوگی تو باپ کے ہاں جو اولاد ہوگی وہ باپ ہی کی طرح ہوگی نا بھائی، بھیڑ کے ہاں بھیڑ پیدا ہوگی، بکری کے ہاں بکری پیدا ہوگی، گدھے کے ہاں گدھا، گائے کے ہاں گائے پیدا ہوگی، تو اگر خدا کی اولاد ہوگی تو وہ بھی کیا ہوگی؟ بولیے نا، وہ خدا ہوگی، تو پھر خدا ایک رہے گا۔ هو اللہ، ارے کیا سوچ رہے ہو، وہ اللہ ہے، وہ تم اس کو مخلوق پر قیاس کر رہے ہو۔ هو اللہ، وہ اللہ ہے، الواحد، اکیلا ہے، القہار، سب پر غالب ہے، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟